ولقد قد قد ولقد واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، لام کو لمبا نہیں کرنا. قد قد قاف کو موٹا اور دال پہ قلقلہ کریں گے. علمتم الذین علم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. تم الذین علمتم الذین یہاں پر ملذین نہیں پڑھیں گے بلکہ فوراً پڑھیں گے. علمتم الذین ذی یہ مدہ ہے، نعتدوا علمتم الذین اعتدوا دو واولین ہے. منکم یہاں پر نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے. کم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. فی السبت فی السبت فی یہ مدہ ہے، سب سب با پہ قلقلہ ہوگا، سین کو باریک سیٹی کی ساؤنڈ کے ساتھ ادا کریں گے. فی السبت فقلنا فقلنا یہاں پر لا اور لا فقل یعنی لام اور نون دونوں کو واضح کر کے پڑھنا ہے اور قاف کو موٹا پڑھیں گے. فقلنا نا الف مدہ ہے. لہم نیم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. کونو کو واو مدہ ہے، نو واو مدہ ہے. قرادتن خاسئین قرادتن خاسئین قاف بھی موٹا، را بھی موٹا اور تا کو باریک پڑھتے ہیں. یہاں پر نون تنوین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. خاسئین خا الف مدہ ہے اور ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، خا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے. سین کو باریک سیٹی کی ساؤنڈ کے ساتھ ای یا مدہ ہے. خاسئین ای یا مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. خاسئین فجعلناها عل یہاں پر لام کو ہلانا نہیں ہے. نا الف مدہ کے قائم مقام مد اصلی ہے. ہا الف مدہ ہے. نقالا لما بین یدیہا نقا قا الف مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، ما الف مدہ ہے. بئی یلین ہے، یدیہا دئی یلین ہے. ہا الف مدہ ہے. وما واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، ما الف مدہ ہے. خلفہا خا کو موٹا ادا کریں گے، ہا الف مدہ ہے. وموعظۃ للمتقین مو واولین ہے. عظا ذا کو موٹا ادا کریں گے. تلیل یہاں پر نون تنوین کا ادغام ہے، اخفا نہیں ہے، اظہار ہے. متقین قی یا مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. متقین. وَإِذْ قَالَ قا الف مدہ ہے. موسیٰ مو واو مدہ ہے، سا الف مدہ ہے. لقومہ قو واولین ہے. ہی مد اصلی ہے اور اس کے اوپر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 4 سے 5 حرکات کے برابر لمبا کر سکتے ہیں. لقومہ ان اللہ ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے. ان اللہ نون کو موٹا نہیں کرنا، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے. یأمرکم یا کو جھٹکے سے ادا کریں گے اور یہ الف مدہ ہے. موروکم را ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی حالت فتحہ اور دمہ میں. کم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. ان تذبحوا یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہے مع الغنہ. تذبحوا دال کو نرم پڑھیں گے، تا کو باریک، با کو بھی باریک. خو واو مدہ ہے. بقرہ بقرہ قاف بھی موٹی اور را بھی موٹی اور گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکن میں بدل جاتی ہے اور ملانے کی صورت میں یہاں پر نون تنوین کا موٹا اخفا ہوگا.
بقرۃ قالو، قا الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، اور اس کے اوپر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے۔ اتتخذون، نا الف مدہ ہے، تا باریک پڑی جائے گی، خا کو موٹا ادا کریں گے، حضوا، حضوا۔ یہاں پر ایک حرکت گر جائے گی وقف کی صورت میں، اور پھر مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، مطلب حضوا الف مدہ ہے، قال قا الف مدہ ہے، اعوذ آ حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، او واو مدہ ہے، اس کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، ذال کو نرم، باللہ با الف مدہ ہے، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، ان اکون، ان یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، اکون، کو واو مدہ ہے، من الجاہلین، من لام کو ہلانا نہیں ہے، جاہی جیم مد اصلی ہے، جا مد اصلی ہے، من الجاہی، اور لی یائے مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، من الجاہلین۔ قالوا ادعوا، قا موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، لو وہ مدہ ہے، لود دال پہ قلقلہ کر کے پڑھیں گے، لا نا، نا الف مدہ ہے، ربک، را کو موٹا ادا کریں گے، با اور کاف کو باریک، یبین لنا، نا الف مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، ہیا، ما ہیا، قال قا الف مدہ ہے، انہو نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہو مد اصلی ہے، یقولو قو و مدہ ہے، انہا نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہا الف مدہ ہے، بقرۃ اللہ، قاف کو موٹا، روا کو موٹا، تلا یہاں پر نون تنوین کا اظہار ہے مع الادغام، فارد ولا بکر، یہاں پر فا الف مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے، دوں نون تنوین کا اخفا مع الادغام ہے، لا الف مدہ ہے، بکر، یہاں پر وقف کی صورت میں را جو ہے باریک پڑھی جائے گی، اور ملانے کی صورت میں را موٹی پڑھی جائے گی، اور یہاں پر نون تنوین کا اظہار ہوگا، اخفا نہیں کریں گے، وقف کی صورت میں بکر، اور ملانے کی صورت میں بکرن، عوان بین، یہاں پر نون تنوین کا اقلاب مع الغنہ، بینا بی یہ لین ہے، ذالک ذا مد اصلی ہے، ففعلو فا الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، ما تؤمرون، ما الف مدہ ہے، تو حمزہ کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں، رو واو مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، ما تؤمرون۔ قالوا ادعوا، قا الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، لود دال پہ قلقلہ ہوگا، لنا نا الف مدہ ہے، ربک، را کو موٹا، با کو باریک اور کاف کو بھی باریک پڑھیں گے، یبین لنا، نا الف مدہ ہے، ما لونہا، ما الف مدہ ہے، لو واو لین ہے، نوہا ہا الف مدہ ہے، قال قا الف مدہ ہے، موٹا ادا کریں گے، انہو نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہو مد اصلی ہے، یقول قو واو مدہ ہے، انہا نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہا الف مدہ ہے، بقرۃ، قاف موٹا اور را بھی موٹا، تم یہاں پر نون تنوین کا اخفا ہے، اظہار نہیں کریں گے، بقرۃ صفراء، صفراء، صاد کو موٹا، فا کو باریک پڑھیں گے،
را کو موٹا پڑھیں گے اور یہ مد متصل ہے، اس کو 5 سے 6 حرکات کے برابر لمبا کر سکتے ہیں۔ فاقع لونھا، فا الف مدہ ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، یہاں پر لونھا نون تنوین کا اظہار مع الادغام ہے، ادغام کا قاعدہ انشاءاللہ الگ سے پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ لونھا، لو واو لین ہے، ہا الف مدہ ہے، تسر الناظرین، تا کو بھی باریک اور سین کو باریک سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے، رننا، را کو موٹا ادا کریں گے، یہاں پر نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ قالوا ادعوا، قا الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، لود دال پہ قلقلہ کرنا ہے، او اس کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے۔ لانا، نا الف مدہ ہے، ربک، را کو موٹا ادا کریں گے، با کو باریک اور کاف کو بھی باریک۔ یبین لنا ما ہی، ما الف مدہ ہے، نا الف مدہ ہے، ہیا۔ ان البقرہ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، بقرہ، قاف کو بھی موٹا اور را کو بھی موٹا ادا کریں گے، با کو باریک۔ تشابہ، تشابہ، شا مد اصلی ہے، علینا، لئی یا لین ہے، نا الف مدہ ہے، وَإِنَّا، ان واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، اِنَّا نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور یہاں پر جو مد بن رہی ہے یہ مد منفصل ہے، اس کو 4 سے 5 حرکات کے برابر لمبا کر سکتے ہیں اور نا الف مدہ ہے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ، ان نون تنوین کا اخفا مع الغنہ، شاء اللہ، یہاں پر جو مد ہے وہ مد متصل ہے اور شاء الف مدہ ہے، اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، لمہتدون، لمہتدون، سارے لفظوں کو باریک پڑھیں گے، دو واو مدہ ہے اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، لمہتدون۔ قال، قا الف مدہ ہے، انہو نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہو مد اصلی ہے، یقول، یا کو باریک اور قو کو موٹا یعنی قاف موٹا پڑھیں گے، قو واو مدہ ہے، لام کو بھی باریک پڑھتے ہیں، یقول انہا نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، ہا الف مدہ ہے، بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، بقرۃ لا، یہاں پر با باریک پڑھیں گے، قاف کو موٹی اور را کو بھی موٹی پڑھیں گے، تلا، یہاں پر نون تنوین کا اظہار ہے مع الادغام، ذلول، یہاں پر نون تنوین کا اخفا ہے، لو وہ مدہ ہے، تثیر ال، سی یا مدہ ہے، رل آر، را کو موٹا ادا کریں گے، آر اور دوات کو بھی موٹا ادا کریں گے، ولا تسقی الحرث، ولا، لا الف مدہ ہے، تسقی الحر، تسقی الحر، حرث، را کو موٹا ادا کرنا ہے، لا ذلول، زال کو نرم ادا کریں گے، لو واو مدہ ہے، لون، یہاں پر نون تنوین کا اخفا ہے، تثیر الارض، سی یہ مدہ ہے، آر، را کو موٹا، داد کو بھی موٹا ادا کریں گے، ولا تسقی الحرث، یہاں پر بھی قاف موٹی پڑی جائے گی اور را بھی موٹی پڑی جائے گی، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، لا الف مدہ ہے، فیہا، اس میں یائے مدہ ہے، فی اور ہا الف مدہ ہے، فی یائے مدہ ہے اور ہا الف مدہ ہے، قالوا الآن، قا الف مدہ ہے، لو و مدہ ہے، الآن،
جئت بالحق، جیم کو جھٹکے سے ادا کریں گے، تا کو باریک، بالحق ملانے کی صورت میں بالحق، اور وصل کی صورت میں زوردار قلقلہ بالحق۔ فذبحوها، ہو واو مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، وما واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، ما الف مدہ ہے، کا الف مدہ ہے، دو واو مدہ ہے، یفعلون لو واو مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، یفعلون۔ جی طالبات، یہ تو تھے ہمارے آج کے سبق کے تجوید کے رولز۔ اب ہم اپنے رواں ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، پھر اس میں سے بہہ نکلے 12 چشمے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ یا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اس آیت کے اندر بنی اسرائیل پر کیے گئے ایک اور انعام کا تذکرہ ہے، 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی اس وقت قبول فرما لیا تھا جب انہوں نے مجھ سے تمہارے لیے پانی مانگا تھا، تو میں نے تمہارے لیے پانی کے حصول کو آسان بنا دیا۔ اس پتھر سے پانی نکال دیا جو تمہارے پاس تھا، اور اس پتھر سے پورے 12 چشمے نکال دیے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے تھے اور 12 سردار تھے، تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے تاکہ ان کے درمیان جھگڑا نہ ہو، ہر قبیلہ اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لے، یعنی ہر خاندان کے لیے الگ الگ ایک چشمہ، اور ہر خاندان نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا۔ اس لیے من اور سلوہ کھاؤ اور اس پانی کو پیو جسے میں نے تمہارے لیے تمہاری کسی محنت اور مشقت کے بغیر پیدا کر دیا تھا، اور اس ذات گرامی کی عبادت کرو جسے اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اور کرنا کیا ہے؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہیں کرنا اور زمین پر فساد کرتے ہوئے نہ پھرنا، یعنی میری ان نعمتوں کے مقابلے میں نافرمانیاں نہ کرو ورنہ ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ مفسرین نے اس واقعے کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مربع شکل کا پتھر تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر اپنے عصا کو مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، یعنی ہر طرف 3 چشمے تھے، اور ہر خاندان کو اس کے چشمے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ اس سے پانی پئیں۔ وہ نقل مکانی کر کے جس جگہ پر بھی جاتے یہ پتھر ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے نا، اس کو سورۃ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ چونکہ سورۃ مکی ہے اس لیے وہاں غائب کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے حالات سے آگاہ کیا تھا۔ اور سورۃ بقرہ مدنی ہے اور مدینہ میں یہودی موجود تھے، اس لیے اس میں خطاب براہ راست بنی اسرائیل سے ہے، اسی بنا پر ان سے حاضر کے صیغوں میں خطاب کیا گیا ہے۔ اور سورۃ اعراف میں لفظ فم بجست استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے چشمے کے اول جاری ہونا، جبکہ یہاں فن فجارت کا لفظ استعمال ہوا ہے، انفجار یعنی چشمہ جاری ہونے کی آخری مکمل صورت کو کہتے ہیں۔ اس لیے اپنی اپنی جگہ پر ان لفظوں کا استعمال نہایت ہی خوبصورت، بہترین اور موضوع ہے۔ واللہ اعلم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ
اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، اس کی ککڑی، اس کی گندم، اس کا مسور اور اس کا پیاز۔ ترکاری سے، اس کی ککڑی سے، گندم سے، مسور سے، پیاز سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم کم تر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے ہوا خیر جو بہتر ہے؟ اہبتو، اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ یہاں پر ایک اور بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا تذکرہ ہے۔ من اور سلوہ، من سلوہ کی بجائے ناقص کھانے کا مطالبہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر من سلوہ نازل کیا، کھا کھا کر اکتا گئے، ناشکری کی اور بدلے میں ان چیزوں کی یعنی سبزیوں وغیرہ کی، زمین کی ترکاریوں کی ڈیمانڈ کر دی۔ سست اتنے تھے کہ دعا بھی خود نہیں تھے کرتے، دعا کے لیے بھی اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ تو دعا کر اپنے رب سے ہمارے لیے کہ وہ یہ چیز دے، یہ چیز دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو جو میں نے تم پر من سلوہ نازل فرمایا، جو کہ پاکیزہ، مفید، خوش ذائقہ اور آسانی سے دستیاب ہونے والا کھانا تھا، مگر تم نے اس کھانے سے منہ موڑا اور موسیٰ علیہ السلام سے تم نے اس کی بجائے ترکاریوں اور سبزیوں وغیرہ کے کھانوں کا مطالبہ کر دیا جو اس کی نسبت کم تر تھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سرکشی اختیار کی، من سلوہ پر صبر نہ کر سکے اور اپنی پہلی زندگی کو یاد کرنے لگے جو غلامی کی زندگی میں بسر کر کے آئے تھے، وہ یعنی جب وہ مسور، پیاز، ترکاریاں اور گندم استعمال کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، پس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ تو اس آیت میں ذکر ہے کہ انہوں نے اعلیٰ طعام واحد کہا ہے، حالانکہ وہ من اور سلوہ کھاتے تھے، لیکن ان دونوں کو انہوں نے ایک کھانا اس لیے کہا کہ روزانہ انہیں یہی چیزیں ملتی تھی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی ہوتی، گویا کہ وہ ایک ہی قسم کا کھانا تھا۔ باقلن ترکاری کو کہتے ہیں، قصاء ککڑی، عدسن مسور اور باسلن پیاز۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت معروف ہیں، البتہ فوم کے معنی میں اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کو دیکھیں، اس میں فومیہا کی بجائے سومیہا ہے، یعنی سا کے ساتھ ہے۔ اور ابن ابو حاتم نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وفومیہا اس کے معنی لہسن کے ہیں۔ تو جو قدیم لغت ہے اس میں قوموا لنا اس کے معنی ہے اختبروا، یعنی ہمارے لیے روٹی پکاؤ۔ تو ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ قرات صحیح ہو تو پھر یہ حروف مبدلہ میں سے ہے، یعنی جیسے ضرب المثل ہے وقعوا فی عصوری شر، وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر گیا یا وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر گئے۔ تو اس سے عصوری شر اسی طرح ہے اساسی، گھر کا سامان سے اسافی، اور مغافیر جس کو بدبودار گون کہتے ہیں تو اس سے مغاثیر، تو سا فا سے بدل جاتی ہے اور فا سا سے، واللہ عالم۔ کئی اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ فوم کے معنی گندم کے ہیں جس سے روٹی بنائی جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کھائے جانے والے تمام دانوں کو فوم کہا جاتا ہے، اور فرمان الہی ہے قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں چاہتے ہو؟ یہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش تھی کہ انہوں نے ان کمتر کھانوں کا مطالبہ کیا، حالانکہ انہیں بہت عمدہ اور خوش ذائقہ کھانا مل رہا تھا اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اہبطوا مصر، کسی شہر میں جا اترو۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان سے کہا گیا تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ تو ابن جریر نے ابو العالیہ اور ربیع بن انس رحمہ اللہ علیہم کا قول ذکر کیا ہے
کہ انہوں نے اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے کہ تم فرعون کے شہر یعنی مصر میں ہی چلے جاؤ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہ شہر ہے کہ تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے بہت سارے صحابہ سے اس کی تفسیر اسی طرح منقول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تم نے مطالبہ کیا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں تو ہر جگہ مل جائیں گی۔ تو ان کے بارے میں خاص اہتمام سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ من اور سلوہ کے مقابلے میں یہ سادہ سی چیزیں تو ہر شہر میں کثرت سے مل جاتی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کیا تم عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے کم تر چیزیں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو پھر کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا۔ بنی اسرائیل کا یہ سوال سرکشی، بغاوت اور نعمت الہی کو ٹھکرانے پر مبنی تھا اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے ان کی بات کا انہیں یہ جواب دیا گیا تھا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ من سلوا کھا کھا کر جب اکتا گئے تو انہوں نے ناشکری کی، اللہ کا شکر کرنے کی بجائے زمین کی چیزوں کا مطالبہ کر دیا، جس طرح کہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ زمین کی ترکاریوں کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کے بدلے میں کیا کیا؟ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی۔ یہاں پر یہودیوں کا مقدر ذلت اور محتاجی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ذلت اور رسوائی، محتاجی اور بے نوائی کو یہودیوں سے چمٹا دیا گیا، یعنی اسے ان کے لیے شرعاً اور قدراً لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے، جو بھی ان کو پائے گا ذلیل اور رسوا ہی کرے گا، اور خود بھی وہ ذلیل اور رسوا ہی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور رسوا کیا ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی عزت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے پاؤں تلے ذلیل اور رسوا کر دیا تھا، مسلمانوں نے ان سے جزیہ بھی وصول کیا۔ ابو العالیہ ربی بن انس اور سدی رحمہ اللہ علیہم کہتے ہیں کہ المسکنہ کے معنی ہے فاقہ، یعنی فاقے کے ہیں۔ عطیہ اوفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی خراج کے ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اس کے معنی دھاک رحمہ اللہ نے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ غضب الہی کے مستحق قرار پائے۔ ابن جریر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ کے غضب کی طرف پلٹ آئے، لوٹ آئے، اور باء کا فعل خیر یا شر کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے باء فلان بذنبہ، فلاں نے گناہ اپنے سر لے لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، سورۃ المائدہ، بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے، یعنی تو دونوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے لوٹے گا، سارا گناہ تیرے ہی ذمہ ہوگا، میرے ذمہ نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اللہ کے غضب کو اٹھائے ہوئے لوٹے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب مسلط ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے لیے واجب ہو گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے انہیں ذلت اور مسکینی کی سزا دی اور غضب کا مستحق قرار دیا، تو اس کا سبب ان کا اتباع حق سے منہ موڑنا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا اور حاملین شریعت یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کی توہین کرنا تھا، بلکہ ان کی توہین سے بھی آگے بڑھ کر ان کے مقدس خون سے ہاتھ رنگنے سے بھی وہ دریغ نہیں تھے کرتے۔ اس سے بڑھ کر کفر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق قتل کیا۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کی تعریف میں اس حدیث کی صحت پر تمام کا اتفاق ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ہٹ درمی سے نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ رجل قتلہ نبی او قتل نبیا وامام ضلالۃ وممثل من الممثلین، روز قیامت سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا، دوسرا وہ جو ضلالت و گمراہی کا امام ہو، اور تیسرا تصویریں بنانے والا۔ تو جو لوگ تصویریں بناتے ہیں، جو لڑکیاں تصویریں بناتی ہیں، اس آیت پہ غور کریں، اس حدیث پہ غور کریں، تصویریں بنانے والے کی سزا کیا ہے، سخت ترین عذاب دیا جائے گا اسے۔ حدیث میں جو ممثلہ کا لفظ آیا ہے، ممثلہ، اس کے معنی مصور، مجسمہ ساز کے ہیں، اور آج کل جدید عربی زبان میں اس کے معنی فلم ایکٹر کے بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ تو انہیں دی گئی سزاؤں کا ایک یہ دوسرا سبب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھتے جاتے تھے۔ عصیان کے معنی ممنوع کام کرنے کی ہے، اور اعتدائی اس کے معنی ہے اس کام میں حد سے بڑھنا، یعنی جس کی اجازت ہو یا جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اس کام میں حد سے بڑھ جانا۔ واللہ عالم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور صابی یعنی بے دین ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہر دور میں ایمان اور نیک عمل ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کی، ممنوع کاموں کا ارتکاب کیا، سرکشی کی روش اختیار کرتے ہوئے ایسے کام کیے جن کی اجازت نہیں تھی، اپنے چال چلن کو بے حد خراب کر لیا، پھر ان جرائم کی پیدائش میں انہیں سزا دی گئی، اور ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سابقہ امتوں میں سے جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالحہ اور نیکی اور اطاعت کی راہ کو اختیار کیا تو انہیں بہت اچھا صلہ ملے گا۔ اسی اصول کے مطابق جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو اسے ابدی سعادت اور کامرانی نصیب ہوگی۔ مستقبل میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ماضی کے بارے میں انہیں کوئی غم ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس۔ آگاہ رہو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح فرشتے مومنوں سے ان کی موت کے وقت کہتے ہیں، فرمان باری تعالیٰ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، سورۃ حامیم سجدہ۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کھاؤ اور جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یا جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ مومن کون ہے؟ مومن کی تعریف کیا ہے؟ حضرت علی بن ابو طلحہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور صابی یعنی بے دین ستارہ پرست ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا
اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورۃ آل عمران۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہر شخص کا صرف وہی طریقہ اور وہی عمل قابل قبول ہوگا جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا۔ ہاں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اگر کسی نے اپنے زمانے میں اپنے وقت کے نبی کی اطاعت اور پیروی کی اور وہ ہدایت اور سیدھے راستے پر تھا تو وہ بھی آخرت میں نجات پائے گا۔ بس یہاں پر یہودیوں سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں جو اپنے زمانے میں تورات کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہودیوں کی وجہ تسمیہ، یہود حوادتن سے مشتق ہے، اس کے معنی مودتن یعنی محبت کے ہیں، یا یہ تہود یعنی یہ تہود سے مشتق ہے جس کے معنی ہے توبہ کرنا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، یعنی ہم نے آپ کے سامنے توبہ کی۔ گویا انہیں توبہ کرنے کی وجہ سے یا ایک دوسرے سے محبت کی وجہ سے یہود کے نام سے جوڑا گیا ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا اس کی طرف نسبت کی وجہ سے یہودی کہلاتے ہیں۔ ابو عمرو بن علا بیان کرتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے لِأَنَّهُمْ يَتَحَوَّدُونَ، کیونکہ یہ تورات کی قرأت کے وقت حرکت کرتے ہیں، اسی لیے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ نصارہ کی وجہ تسمیہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل کے لیے ان کی فرما برداری اور اتباع یعنی ان کی پیروی واجب تھی۔ آپ کے اصحاب اور آپ کے دین کے ماننے والے نصارہ کہلاتے ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی وجہ سے اس نام کے ساتھ جوڑے گئے۔ انہیں انصار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، سورۃ الصاف۔ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم، اللہ کی طرف سے آپ کے مددگار ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نام سے جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا قیام ایک ایسی جگہ تھا جس کا نام ناصرہ تھا، اس لیے ناصرہ کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کا نام نصارہ بن گیا۔ یہ قتادہ اور ابن جریج رحمہ اللہ علیہم کا قول ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے، واللہ عالم۔ نصارہ نصران کی جمع ہے، جس طرح نشاوا نشوان کی اور سکارا سکران کی جمع ہے، اور عیسائی عورت کے لیے نصرانہ یعنی اس کے آخر میں گول تا آتی ہے، تائے تانیس مؤنث کی علامت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تو فرمایا عیسائیوں کے لیے بھی یہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی تصدیق کریں، آپ کے حکم کی اطاعت کریں، آپ جس چیز سے منع فرمائیں اس سے باز آ جائیں۔ آپ پر ایمان لانے والے تو صحیح معنوں میں مومن ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت ایمان، شدت ایقان اور سابقہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور آنے والے امور یعنی غیب پر ایمان کی وجہ سے مومنین کے نام سے جوڑا گیا ہے۔ صالحین سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اس بات میں اختلاف ہے کہ صالحین سے کون لوگ مراد ہیں۔ حضرت سفیان بن ثوری رحمہ اللہ نے لیث بن ابو سلیم کے حوالے سے مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ صابی ایک ایسی قوم تھی جو مجوسیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان یعنی بین بین تھی، اور اس کا کوئی خاص دین بھی نہیں تھا۔ عطا اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ اہل کتاب کا ایک ایسا فرقہ تھا جو زبور پڑھتا تھا، اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور قول کے مطابق یہ ستارہ پرست تھے۔ زیادہ صحیح قول جو ہے وہ مجاہد رحمہ اللہ اور اس کے ہم نواؤں کا ہے کہ یہ لوگ یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں اور مشرکوں میں سے کسی کے دین پر بھی نہیں تھے، ان کا کوئی باضابطہ دین نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ جو شخص اسلام لے آتا مشرک اسے تانا دیتے کہ یہ سابی ہو گیا ہے، یعنی یہ روئے زمین کے تمام دینوں کا منکر ہو گیا ہے۔ تو بعض علماء اکرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سابئین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں کسی بھی نبی کی دعوت نہیں پہنچی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو، کس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ میثاق یہود، اس آیت کے اندر میثاق یہود کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو وہ عہد، وہ میثاق یاد دلا رہے ہیں جو ان سے لیا گیا تھا کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور اس کے رسولوں کی پیروی کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ جب ان سے یہ عہد لیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے سروں پر پہاڑ کو بھی اٹھا کر کھڑا کیا تھا تاکہ اس عہد و پیمان کا یہ اقرار کریں اور اسے قوت و طاقت اور مضبوط عزم اور ارادے کے ساتھ پکڑ لیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورۃ اعراف۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کر کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گر رہا ہے، تو ہم نے کہا اس یعنی تورات کو جو ہم نے تمہیں دی ہے زور سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ۔ تو طور سے مراد پہاڑ ہے، جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 171 میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، عطا، اکرمہ، حسن، ضحاک، ربیع بن انس رحمہ اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ائمہ سے یہی مروی ہے اور ظاہری معنی یہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر نباتات ہوں، یعنی جس پر سبزہ ہو، جس پر نباتات نہ ہوں وہ طور نہیں ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو۔ اس کے بارے میں حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تورات ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بِقُوَّةٍ سے مراد یہ ہے کہ اس پر مضبوطی سے عمل کیا جائے، اور ابو العالیہ اور ربی وہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو۔ تو اس کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ تورات کو پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، یعنی اس عظیم اور پختہ عہد سے تم پھر گئے، تم نے روگردانی کی اور اس عہد و میثاق کو توڑ ڈالا۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یعنی اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی کہ اس نے تمہاری توبہ کو قبولیت سے نوازا اور انبیاء مرسلین کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم اس عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان میں پڑ جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا۔ ہفتے کے دن سے یہود کا تجاوز کرنا اور ان کی شکلوں کا مسخ ہونا، ان آیات کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن میں تجاوز کیا،
حد سے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کی سزا کے طور پر ان کی شکلیں مسخ کر دی۔ ہفتے کے دن سے یہود کا تجاوز اور ان کی شکلوں کا مسخ ہونا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً تمہیں علم ہے، یعنی تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو، یعنی اے گروہ یہود تم خوب جانتے ہو کہ کس قدر خوفناک سزا ملی ان بستی والوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس عہد و پیمان کو توڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کی تعظیم کے سلسلے میں ان سے لیا تھا، اور یہ دن ان کے لیے شرعی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن ہفتے کے دن میں مچھلیوں کے شکار کے لیے یہ ہیلا کرتے کہ کانٹے، ڈوریاں اور جال ہفتے کے دن یعنی ہفتے کا دن آنے سے پہلے ہی وہاں ڈال دیتے۔ جب حسب معمول مچھلیاں ہفتے کے دن بہت زیادہ آتی تو وہ ان کے جالوں میں پھنس جاتی اور ان سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ ہفتے کا دن گزرنے کے بعد وہ رات کو ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے۔ جب انہوں نے یہ ہیلا سازی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، یعنی سزا کے طور پر۔ ظاہری شکل کے اعتبار سے بندر انسانوں کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے اعمال اور ان کا ہیلا بظاہر حق کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ حق کے مخالف تھا، اس لیے انہیں سزا بھی ان کے جنس عمل کے مطابق ہی دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں اس قصے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعُودُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور اے نبی ان یہود مدینہ سے اس گاؤں یعنی ایلا کا حال تو پوچھیں جو سمندر کے کنارے واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کے ان کے ہفتے کے دن ان کے شکار کی مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ نہیں تھی آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر میں ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس کے بارے میں انہوں نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کے نوجوانوں کو بندروں اور بوڑھوں کو خنزیروں کی شکلوں میں مسخ کر دیا گیا تھا۔ شعبان نحوی نے قتادہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا جو بندروں ہی کی طرح آوازیں نکالتے تھے اور بندروں ہی کی طرح ان کی دمیں بھی تھی۔ موجودہ بندر اور خنزیر ان کی مسخ شدہ نسل میں سے نہیں ہیں۔ پوائنٹ بھی نوٹڈ۔ ابن ابو حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جو لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے اور اس کی وجہ سے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تو وہ اس کے بعد ہلاک ہو گئے تھے۔ جن لوگوں کو مسخ کر دیا گیا ہو ان کی نسل آگے نہیں چلتی۔ اسی طرح دھاک رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ زمین پر 30 دن تک زندہ رہے۔ جسے بھی مسخ کیا گیا وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہا، نہ وہ کھاتا پیتا تھا نہ اس کی نسل ہی آگے چلتی تھی۔ باقی رہے دنیا کے یہ بندر اور خنزیر اور دیگر تمام مخلوق، تو اسے اللہ تعالیٰ نے انہی 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے جن کا اس نے اپنی کتاب مقدس میں ذکر فرمایا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے جس کے ساتھ جو چاہے کرے اور جس کو جس صورت میں چاہے بدل دے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی یعنی اس کے باشندوں کو ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے عبرت بنا دیا کہ انہیں ایسی سزا دی جو دوسروں کے لیے بھی باعث عبرت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى سورۃ النازعات، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے سرکشوں کے لیے آخرت اور دنیا میں نشان عبرت بنا دیا۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے لما بین یدیہا وما خلفہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کے بارے میں یعنی اسے اس عہد کی بستیوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا تھا۔ ان کی اس قول کا مطلب یہ ہے
کہ اس بستی یعنی اس بستی کو عبرتناک سزا دینے کی وجہ سے اسے گرد و پیش کی دیگر بستیوں کے لیے عبرت بنا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورۃ الاحقاف۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انہی کے زمانے کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے نسل در نسل خبر کے ذریعے سے انہیں نصیحت بنا دیا۔ چونکہ اس کا تعلق بعد والوں سے ہے اسی لیے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کے ارتکاب کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو جس سنگین سزا اور بدترین عذاب سے دوچار کیا، اس میں پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ وہ اس طرح کی ہیلہ سازیوں سے بچیں جن کا ان یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا، تاکہ یہ بھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں جس سے وہ دوچار ہوئے تھے، جیسا کہ امام عبداللہ ابن بطہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترتکبوا ارتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، تم ان کاموں کا ارتکاب نہ کرو جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا کہ معمولی ہیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کو حلال قرار دینے لگ گئے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ ہنسی مذاق کرنا جہالت کی علامت ہے، جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کے مقتول اور گائے کا قصہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے بنی اسرائیل تم میرے اس خرقہ عادت احسان کو بھی یاد کرو جو گائے کی صورت میں نے تم پر کیا، تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ قاتل کون ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقتول کو زندہ کر دیا تاکہ وہ بتائے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ ابن ابو حاتم نے عبیدہ سلمانی سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بے اولاد مگر بہت دولت مند تھا، اس کا ایک بھتیجا اس کا وارث تھا، اس نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو رات کے وقت اپنے ہی ایک آدمی کے دروازے پر پھینک دیا، پھر دعویٰ کر دیا کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ سب لوگ مسلح ہو کر آپس میں برسرے پیکار ہونے لگے، یعنی آپس میں تو میں کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ عقل مند لوگوں نے ایک دوسرے کو مشورہ دیا کہ آپس میں کیوں لڑتے ہو، یہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، تم ان سے فیصلہ کرا لو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر وہ سب اکٹھے ہو کے آگے اور انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذونا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں شامل ہو جاؤں۔ اگر وہ پس و پیش کی خاطر سوالات نہ کرتے تو جو بھی گائے ذبح کر دیتے حکم کی اطاعت ہو جاتی، لیکن انہوں نے تشدد سے کام لیا تو ان سے بھی تشدد کا معاملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ اس گائے تک پہنچ گئے جس کے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے ایک ایسے شخص کے پاس پایا جس کے پاس صرف یہی گائے تھی، تو اس نے کہا اللہ کی قسم وہ اس کی قیمت کے طور پر اس کی کھال بھر کر سونا لے گا اور اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اسے اتنا سونا دے کر اسے گائے خرید لی اور اس کو ذبح کیا اور اسے مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے، اور یہ کہہ کر وہ پھر مر گیا۔ اس طرح قاتل کو اس کے مال میں سے کچھ بھی نہ دیا گیا، اور بعد میں بھی ہمیشہ یہی اصول رہا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ابن جریر نے بھی تقریباً اسی طرح اس کو روایت کیا ہے۔ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔
انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچڑی، ان کے درمیان کی عمر ہو، چنانچہ تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا تسر الناظرین، اس کا رنگ خوب گہرا ہو اور وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تو حق لایا ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں گے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اپنے رسول سے بدطریق تلبیس یعنی کثرت سے سوال کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ پر تنگی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں مشکل میں ڈال دیا، اور اگر وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو بہتر تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبیدہ اور کئی ائمہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے ان پر سختی ہوتی گئی، تو انہوں نے اس سلسلے میں پہلا سوال یہ کیا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یعنی آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، اس کی صفت کیا ہو۔ آپ نے فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہ بہت ہی بڑی اور بوڑھی ہو اور نہ اس قدر چھوٹی عمر کی کہ سانڈ یعنی اس کے قریب نہ گیا ہو، سانڈ اس کے قریب نہ گیا ہو، جیسا کہ ابو العالیہ سدی، مجاہد، اکرمہ، عطیہ اوفی، دہاق، حسن اور قتادہ رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا قول ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح ہی مروی ہے۔ دہاق کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اوان بین ذالک، وہ بڑی اور چھوٹی عمر کے بین بین ہو، مطلب نہ بڑی نہ بچی، یعنی جوان ہو۔ اس عمر کے جانور اور گائیں طاقتور بھی ہوتی ہیں اور خوبصورت بھی۔ تو اوفی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں فاقع لونہا، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ اس قدر گہرے زرد رنگ کی ہو کہ زرد رنگ سفید لگتا ہو۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تسر الناظرین، کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو۔ اسی طرح ابو العالیہ، قتادہ اور ربیع بن انس رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ جب ان کی طرف دیکھیں تو یہ خیال کریں کہ سورج کی شعائیں گویا اس کی جلد میں سے نکل رہی ہوں، یعنی اس طرح کا زرد رنگ خوبصورت اور چمکدار ہو کہ جب اس کو دیکھا جائے تو ایسے لگے کہ سورج کی شعائیں اس کی جلد میں سے نکل رہی ہوں۔ تو رات میں ہے کہ وہ ہمراہ یعنی سرخ رنگ کی تھی، شاید عربی بنانے میں یہ غلطی ہے کہ یا پھر جیسے کہ پہلے مفسرین نے کہا ہے کہ وہ اس قدر گہرے زرد رنگ کی تھی جو سرخی اور سیاہی کی طرف مائل تھا، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان ان البقرہ تشابہ علینا، اس کے معنی یہ ہیں کہ گائے کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، اس لیے اس گائے کی اس طرح اوصاف بیان کیجیے کہ باقی گایوں سے وہ ممتاز اور نمایاں لگے۔ وَإِنَّا إِن شاء اللہ لمہتدون، اگر آپ نے اسے ہمارے سامنے بیان فرما دیا تو ہمیں انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک یہ گائے پتہ چل جائے گی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث،
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو نہ تو کھیتی باڑی کے لیے سدائی گئی ہو اور نہ اس سے کھیتی کو پانی دینے کا کام لیا گیا ہو، بلکہ وہ خوبصورت قابل ستائش ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مسلمتن، اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ابو العالیہ اور ربی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، جبکہ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں داغ دبا نہ ہو۔ عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے پاؤں اور باقی سارا جسم بے داغ ہو۔ اور لا شیۃ فیہا، اس کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کالی ہو نہ سفید۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ یعنی اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ایسا نہیں تھا ہو سکتا کہ انہیں ایسی گائے جو تھی وہ مل جاتی۔ انہوں نے اپنے نبی کو تنگ کیا، بیجا سوالات کیے، لیکن آخر میں پھر معاملہ اللہ پہ ڈال دیا، انشاءاللہ کہہ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے، یعنی انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ اسے ذبح نہ کریں، کیونکہ بچڑے کی پوجا کی وجہ سے گائے کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی، اور وہ یہ سوالات اس لیے کر رہے تھے کہ گائے ذبح کرنا ان سے مشکل تھا، وہ گائے کو ذبح ہی نہیں تھے کرنا چاہتے، اس لیے وہ سوال پر سوال کر رہے تھے۔ یعنی اس سوال جواب کے بعد بھی انہوں نے اسے مشکل ہی سے ذبح کیا، اور اس میں ان کی مذمت ہے، کیونکہ ان کے یہ سوالات محض ان کی کجی اور ہٹ درمی کی وجہ سے تھے، گویا وہ اسے ذبح کرنے والے تھے ہی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، تو آج کے سبق کو لے کر اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔